حضرت غلام فرید عطار تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 10 سال تک اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہے، اپنے نفس کی 10 سال نہیں مانی، جو بھی نفس کہتا آپ نے اس کی ایک ہی نہیں مانی۔ فرماتے ہیں 10 سال کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا تو مجبوراً نفس نے کہا یار ذنون مصری 10 سال ہو گئے ہیں، اب تو میرے اوپر مہربانی کر، میں لذیذ کھانا کھانا چاہتا ہوں، آج تو کھلا دے، 10 سال گزر گئے ہیں۔ فرمانے لگے یار میری 2 شرطیں ہیں، ایک میری ہے وہ مان لے، دوسری میں تیری مان لوں گا۔ اللہ اکبر، 10 سال کے بعد نفس کی مانی شرط رکھ کے وہ بھی کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی میری جو شرط یہ ہے وہ سن لے، آج میں تمہیں چاند رات ہے رمضان المبارک کی، ویسے تو رمضان المبارک کی ہر رات افضل و اعلیٰ ہے نا، ہر رات میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو میں بھی قبول فرماتا ہے۔ فرمانے لگے چاند رات کو میں نے نماز عشاء کے بعد وضو کر کے میں نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، میرا ساتھ دے گا؟ انہوں نے کہا ضرور دوں گا، پر شرط میری ہے کہ مجھے کھانا لذیذ کھلانا ہے، میں ملے گا، پریشان نہ ہو۔ تو 2 رکعت نماز نفل میں نے اس طرح پڑھنے ہیں، میں نے پہلی رکعت میں 15 سپارے پڑھنے ہیں، دوسری رکعت میں بھی 15 سپارے پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعتوں کے اندر میں نے مکمل ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اگر قبول ہے تو صبح کھانا ملے گا۔ 10 سال سے انتظار میں تھا کب مجھے لذیذ کھانا ملے گا۔ انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ جتنی مرضی آپ نوافل پڑھ لیں، آپ 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، میں نہیں منع کروں گا، پر صبح کھانا ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اب ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح بڑا ہی لذیذ کھانا سامنے تھا، اللہ اکبر، لذیذ کھانا سامنے ہے، نفس کی ماننے لگے ہیں، لقمہ توڑا، منہ کی طرف لے کے جانے لگے تو اندر سے آواز ہے ذنون مصری آج ہار گئے ہو۔ یہ کتنا ہمارا دشمن ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے نفس، اگر اس کی آپ ایک مانو کو یہ دوسرے کی ڈیمانڈ کرے گا، تیسرے کی، چوتھے کی، 5ویں کی، یعنی کہ 10 سال کے بعد بھی جس کو کھانا نہ ملا لذیذ، حالانکہ حلال تو ہم کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، پر ولایت کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ولی بنانا چاہتا ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں ضروری ہوتی ہیں، ان پابندیوں کو اگر وہ نہ عمل کرے ان پر وہ ولی نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندر سے آواز ہے ذنون مصری آج ہار گیا ہے۔ فرماتے ہیں جلدی سے وہی میں نے لقمہ جو میرے منہ کی طرف جا رہا تھا میں نے رکھ دیا۔ بندے پریشان ہو گئے، بابا جی رات تو آپ نے وعدہ کیا تھا، ہم سب کے سامنے وعدہ کیا تھا، آج منہ کی طرف لقمہ لے کے گئے پھر دوبارہ رکھ دیا، رونے لگے۔ اللہ اکبر، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ کہنے لگی یار 10 سال میں نے اس کی نہیں مانی، آج اس نے میرے سے شرط منوائی، پر جب میں لقمہ لے کے منہ کی طرف جانے لگا تو اندر سے آواز آئی ذنون مصری آج ہار گیا ہے، تو میں نے پوری زندگی اس کی نہیں ماننی، نفس کی میں نہیں ماننی، اس کے اندر سے آواز کیوں ہوئی ہے؟ اگر آواز نہ آتی میں اس کو کھلا دیتا۔ اتنی دیر گزری، ایک بندہ بہت بڑا طباق لے کے اس کے اندر بڑا ہی لذیذ کھانا لے کے آیا، کہا حضور یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں، کافی دنوں سے میں آپ کو کھلانے کے لیے انتظار کر رہا تھا، لائن میں لگا ہوا تھا تو میری باری نہیں آ رہی تھی، کرم فرمائے یہ قبول کر لیں۔ فرمانے لگے یار پہلے جو میرے سامنے پڑا ہے وہ کھانے لگا، اندر سے آواز آئی ہے، تو کیا مجھے اور گناہگار کرنا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ ذنون مصری کی ساری عبادت ضائع ہو جائے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ جب ان کا دل چاہتا ہے نا جو بولتے ہیں وہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ پہلے وہ رب کی مانتے ہیں پھر رب ان کی مانتا ہے۔